پہلی بات یہ کہ ابھی پچھلے دنوں جڑا والا میں واقعہ ہوا ہے نا، جڑا والا فیصل آباد کے ساتھ متصل ہے، شہر ہے ایک، عیسائیوں کی آبادی تھی۔ جو میں نے حالات پڑھے ہیں یا سنے اس کے مطابق یہ تھا کہ یقیناً کوئی شرارتی ہوگا، یا ہمارے ہاں بہت زیادہ خباثتیں چلتی ہیں نا، یہ جو غلیظ لوگ ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کا اوراق پر ایسے جادو وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے لیے غیر مسلموں کو استعمال کرتے ہیں۔ غیر مسلموں، اصل جو واقعہ کہاں سے شروع ہوا تھا نا، یہ سمجھے پتہ ہے، تو کوئی جادوگر ٹائپ، غلیظ ٹائپ تھا، کوئی مرتد رافضی تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ روافظ جو ہوتے ہیں نا، چونکہ ان کے نزدیک یہ قرآن صحیح نہیں، لہٰذا وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس نے قرآن کریم کا اوراق کے اوپر استغفر اللہ کوئی جادو ٹائپ یا کوئی ایسی تحریر لکھی، پھر اکثر یہ غیر مسلموں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ کچھ عیسائی تھے، اس سے انہوں نے کہا کہ یہ آپ جا کر ایسا ایسا کر دیں، جیسے ان کا عمل ہوتا ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی قبرستانوں میں بکریوں کی سیریاں پڑی ہوتی ہیں، دیکھا ہے کبھی؟ یا کبھی آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا کہ فلاں کے پاس جاتے ہیں جن نکالنے کے لیے کالے بکرے کی اتنی سیریاں، 10,000 کی کالے بکرے کی سیریاں، یہ بالکل جھوٹ ہوتا ہے۔ اچھا، ان سے بچیں، بالکل بچیں۔ جتنے یہ جادوگر ٹوٹے ٹاٹ کے تویز، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، جتنی مرضی بڑی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہو، جتنے مرضی بڑا امامہ باندھا ہوا، 95% جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ محتاط اندازے کے مطابق 95% کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ کیوں بلا؟ بکری لے آؤ۔ ایک وہ کیا تھا، اس کو میں جانتا تھا، وہ مدرسے میں میرے پاس کچھ عرصہ پڑھتا ہوتا تھا، اس کو 3 سپارے نہیں یاد ہوتے تھے۔ پچھلے دن میں گیا، انہوں نے کہا ایک بہت بڑے عامل صاحب ہے، ان سے جا کر آپ کو، میں نے کہا چلو مل لیتے ہیں۔ تو میں میں نے کہا تو کدھر بیٹھا ہو؟ تو اس نے مجھے کہا نہیں استاد جی، اللہ نے بس میری روزی کا بڑا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو میں نے کہا تیرا طریقہ واردات کیا ہے؟ تو ہنسنا شروع ہو گیا، کہتا ہے جی میں بکرا نہیں مانگتا، میں لوگوں کو کہتا ہوں پورا داند لا کر دیا کریں، اللہ پر یقین کریں۔ میں نے کہا کرتے پھر کیا؟ کہتا ہے بیل یہاں ذبح کرتا ہوں، پھر ان کو کہتا ہوں بیل کی یہ ہڈی جا کر وہ نالا لائی میں پھینک کر، میں نے کہا باقی بیل؟ کہتا ہے 10 کلو طالب علموں کو دیتا ہوں، باقی میرا کسائیوں سے اور شادی حال والوں سے رابطہ ہے، باقی گوشت ادھر بیچ دیتا ہوں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے 35-40 ہزار کی دہاڑ لگ جاتی ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ تیرا کام تو ٹھیک ہے، بکروں سے بھی اوپر والا تیرا کام ہے۔ وہ بیل منگواتا تھا، دوندا بیل منگواتا تھا، نارمل بیل بھی نہیں منگواتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اکثر جھوٹ ہوتا ہے، بکروں کی سیریاں لائیں اسے یہ کر، یہ سارے جھوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے کوئی غلیظ آدمی تھا، اس نے قرآن کریم کے اوراق کے اوپر کوئی ایسی تحریر لکھی، عیسائیوں کے ذریعے استعمال کیا۔ وہ بیچارے تھے، اکثر یہ نہیں ہوتے، لوئر لیول کے ہوتے ہیں، چیپ لیول کے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کرنے لگے ہیں۔ مسلمانوں نے دیکھ لیا۔ اب اصول کیا تھا؟ کوئی بھی غلطی کرے، چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے کوئی عیسائی ہو، اس سے غلطی ہو جائے تو ہمارا کام کیا ہے؟ اطلاع دینا حکومتی اداروں کو، ٹھیک ہے نہیں؟ قرآن کی توہین ہوئی تھی نا، یہ کس کا پکڑ کر ان کو تھانے لے جاتے، FIR کروا دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ اچھا وہ کچھ جذباتی لوگ تھے، انہوں نے مسجدوں میں اعلان کر دیا، ہمارا موب سمجھتے ہیں نا، ہجوم کی نفسیات کوئی نہیں ہوتی، ہجوم کو کوئی بھی قابو۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جب ہجوم آتا ہے نا تو حکومتی ادارے کچھ نہیں کر سکتے۔ جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی تھی نا، ہجوم تھا، حکومتی ادارے معطل ہو کر ہے، وہ بھی وردیاں اتارتے ہیں، سفید کپڑے پہنتے ہیں، گھروں میں چلے جاتے ہیں، بیچ میں شامل ہو جاتے۔ کیوں بھلا؟ حکومت معطل ہو کر، موب کے سامنے، ہجوم کے سامنے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہجوم کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ یہ ریوڑ ہوتا ہے، ایک طرف سے ہلا ہوئی، ادھر کسی نے ایک پتھر مار دیا نا تو سارے اس کے پیچھے لگ پڑیں گے۔ ہجوم اکٹھا ہو گیا، اور ہجوم کی نفسیات کے مطابق انہوں نے کام۔ اب یہاں سے 3 باتیں۔ پہلی بات، قرآن کریم کی توہین ہوئی، جو ذمہ دار تھے انہیں سزا دینی چاہیے، اور یہ سزا کون دے گا؟ ہم بار بار کہہ چکے ہیں، سزا دینا کس کا کام ہے؟ حکومت کا، حکومتی اداروں کا کام ہے، انڈیویجولی کسی کا کوئی کام نہیں ہے۔ جیسا ہمارے اللہ معاف کرے چوری ہو جاتی ہے، ڈکیتی ہو جاتی ہے، قتل ہو جاتا ہے، ہم خود سزا دیتے ہیں، جا کر پرچہ کرواتے ہیں نا، ہاں اس کے مطابق دفعہ لگتا ہے، پھر سزا، وہ پروسیس علیحدہ چیز ہے، غلط درست ہونا وہ علیحدہ چیز ہے۔ جنہوں نے قرآن کی توہین کی انہیں سزا ملنی چاہیے، وہ ذمہ دار ہیں۔ پھر جنہوں نے موب اکٹھا کیا، مساجد میں اعلان کیے، کوئی بھی تھے، چاہے کسی سیاسی پارٹی کے تھے چاہے کسی مذہبی پارٹی کے تھے، انہیں بھی سزا ملنی چاہیے،
جنہوں نے گرجے تباہ کیے، لوگوں کی املاک تباہ کی، انہیں بھی سزا ملنی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر حکومتی اداروں کی نااہلی۔ یہ کام ایسے نہیں ہو جاتا۔ ہمارا نارملی کیا ہو جاتا ہے، ہم اطلاع دیتے ہیں نا، آپ کے ساتھ نہیں، شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہم امن کمیٹیوں میں جاتے ہیں، ہم روزانہ کی بنیاد پر ہی دیکھتے ہیں، ہمارے حکومتی ادارے بھی ہماری طرح ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ حکومتی ادارے اگر کوئی ایک ایکشن کریں نا تو ایسے واقعات پر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ حکومتی اداروں کی نااہلی کیا ہے، بر وقت اطلاع ملنے کے باوجود ایکشن نہیں لیا، لوگوں نے اس غیر ذمہ داری سے فائدہ اٹھایا، مساجد میں اعلان ہو گئے اور موب بن گیا جنہوں نے اتنا بڑا سانحہ کیا۔ ذمہ دار کون؟ جنہوں نے قرآن کریم کی توہین کی، وہ ذمہ دار، انہیں سزا ملنی چاہیے۔ جنہوں نے گرجے تباہ کیے وہ مجرم، انہیں بھی سزا ملنی چاہیے۔ تعین کس نے کرنا ہے؟ حکومت نے کرنا ہے۔ سی ٹی وی فوٹیج دیکھ لیں، وہاں ویڈیوز دیکھ لیں، ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، بہت سارے اداروں کے پاس ذرائع ہوتے ہیں، ان کے ذریعے وہ تصدیق، اور جن حکومتی اداروں کو 15 پر اطلاع گئی ہے، 1122 والوں کو پتہ چلا کہ ایسے ہوا، ایسے لڑائی ہو رہی ہے، ان کا ریکارڈ دیکھا جائے، جس حکومتی ادارے نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، نیگلیجنس کی ہے، ان کو بھی اتنی ہی سزا دی جائے۔ آخری بات بھائیو، اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے نا، تو کنٹرول کریں، کوئی بھی ہو حکومتی اداروں تک پہنچائیں یا ایسے لوگوں کو بتلائیں جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، تاکہ آگ نہ لگے۔